السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی میڈیسن فینفلیکس 50 ملی گرام کی گولی ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ یہ ٹیبلیٹس کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کے خوراک کا طریقہ کیا ہے ناظرین، اور کس بیماری میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کون کون سی دوائیوں کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین ڈیٹیل سے جانتے ہیں تو ہمارے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اس میں ہم آخر میں خوراک کا طریقہ اور کن کن دوائی کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ تو ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ میں ہر وقت میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ تو ناظرین فینفلیکس 50 ملی گرام، یہ فینفلیکس اس کی نیم ہے، اس کی کمپوزیشن ہے ڈائکلوفینک سوڈیم 50 ملی گرام اس میں استعمال ہوئی، یعنی اس کا فارمولہ ڈائکلوفینک سوڈیم ہے۔ ناظرین یہ دوائی، یہ گولیاں بہت زبردست ہے، درد کے لیے پین کلر میڈیسن ہے، 75 روپیز اس کی قیمت ہے، بہت زبردست میڈیسن ہے۔ ابھی ناظرین اس کی بینیفٹ یعنی اس کی استعمال یوزز کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ گولیاں نان اسٹیروئڈل اینٹی سوزش والی دوائی ہیں، اینٹی انفلیمیٹری دوائی ہیں۔ یہ دوائی جسم میں ایسے مادے کو کم کر کے کام کرتی ہیں جو تکلیف، درد اور سوجن کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین یہ میڈیسن آسٹیو ارتھرائٹس یا ریماٹائڈ ارتھرائٹس کے علامات کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ناظرین آسٹیو ارتھرائٹس، ریماٹائڈ ارتھرائٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین آسٹیو ارتھرائٹس اس وقت ہوتا ہے جب کارٹلیج ٹیشو آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے بیچ میں، جوڑوں کے بیچ میں ایک ٹیشو ہوتا ہے جس کو کارٹلیج ٹیشو کہتے ہیں، وہ جب آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑتے ہیں اور ہڈیوں کو رگڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی حالت پیدا کرتی ہیں جو اکثر ہاتھوں، گردن، کمر اور گھٹنوں کو متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ میں درد ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی یہ سوڈیم، ڈائکلوفینک سوڈیم استعمال کرنا بہت مفید ہے، تو وہ درد اس سے کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ریماٹائڈ ارتھرائٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک طویل المیعاد آٹومیونی بیماری ہے جو آپ کے جوڑوں اور دوسرے آرگن، سکن اور لنگز یعنی پھیپھڑوں کی سوزش اور نقصان کا سبب بنتا ہے، جسم کی مدافعت نظام کو جوڑوں میں موجود جیلی پر حملہ کرنے کا سبب بنتا ہے، جس کو سائنوویل جیلی پر حملہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعضاء جیسے آنکھیں، دل، پھیپھڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آسٹیوپروسس یعنی کمزور ہڈیوں کی خطرے کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ دوائی جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کے مسل میں کھنچاؤ آ جائے اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور درد کے لیے جس کے ساتھ ماہواری درد ہو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ماہواری درد کے لیے کیٹافلام کی گولی بھی آتی ہے، وہ انتہائی زبردست ٹیبلیٹ ہے ماہواری کے لیے، وہ آپ لازم کیٹافلام کی دوائی آپ ماہواری کی درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین سر درد کے لیے یہ دوائی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سر درد میں اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ سر درد میں آپ پیراسیٹامول ہی استعمال کریں۔
تو ناظرین ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس دوائی یا میڈیسن کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں کامن سائیڈ ایفیکٹ میں پیٹ میں درد ہو سکتی ہیں، یعنی قبض ہو سکتی ہے، کانسٹیپیوشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گیس، معدے میں گیس ہو سکتی ہیں، جلن ہو سکتی ہیں، آپ کو الٹی آ سکتی ہیں، نیند کی مشکلات آپ کو ہو سکتی ہیں، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر میں کمی زیادتی ہو سکتی ہیں، ناظرین وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، پخانے میں خون آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اگر ایسے حالات آپ کے ساتھ ہو جائے، ایسے حالات کا سامنا ہو، آپ کو اس دوائی کھانے سے آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کریں، یا اس دوائی کو آپ فوراً اس میڈیسن کو آپ بند کریں۔ ناظرین ابھی خوراک یعنی اورال یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک گولی صبح، ایک شام کھانے کے بعد استعمال کریں، یا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اس دوا کے ساتھ اسپرین وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں، بروفین وغیرہ، کیونکہ اس سے دل کے دورے اور فالج جیسے امراض کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ گولیاں کھانے کے بعد فوراً نہ سوئے، کیونکہ جب تک ہضم نہ ہو، اگر پھر بھی مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ آپ اومیپرازول کی ٹیبلیٹ، جو کہ ہاضمے کے لیے انتہائی مفید دوائی ہیں، وہ اس سے پہلے اس گولیوں کو کھانے سے پہلے آپ اومیپرازول 20 ملی گرام یا 40 ملی گرام آپ کھا لیں۔ اس کے بعد یہ ڈائکلوفینک سوڈیم آپ کھا سکتے ہیں، پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ تھی فینفلیکس 50 ملی گرام کے بارے میں معلومات۔ ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازم لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میں ایسی اور بھی آپ کے ساتھ میڈیسن شیئر کرتا رہوں گا، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہمارے بھائی لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین اگلی میڈیسن کے ساتھ محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔